بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج کا بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ موضوع ہے کہ آج قیامت کی بات قرآن مجید کی سورۃ طارق آیت نمبر 8 میں خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ بے شک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ خدا پر اور اس کے وجود پر فکر کرنے کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی عظیم کائنات کا انجام کیا ہوگا، اتنی عظیم کائنات کی خلقت کا آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ اتنی بڑی مخلوقات کی خلقت بے مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی دنیا اور اس کے تمام لوازمات سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے۔ اب کیا ہے، انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کھائے پیے سوئے اٹھے، بچے پیدا کرے، ان کی پرورش کرے اور مر جائے۔ یہ سب نامعقول لگے گا اگر خلقت انسان یہی مقصد ہے تو۔ سورۃ مومنین آیت نمبر 115 میں خدا فرما رہا ہے تو کیا تمہیں یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ تو تم ہمارے حضور میں لوٹ کر نہ لائے جاؤ گے۔ تو واقعاً اگر قیامت نہ ہوتی، دیکھیں اتنی بڑی کائنات بنانے کا بھی تو کوئی مقصد ہے، واقعی اگر قیامت نہ ہوتی تو پوری کائنات کی جو خلقت ہے وہ لغو اور نامعقول قرار پائے۔ آدمی اسی لیے پیٹ بھر کر اسے خالی کرنا ہے کہ پیٹ بھر کے اس لیے اسے خالی کر دیتا ہے کہ میں نے دوبارہ بھرنا ہے، تو یہ نامعقول نہیں تو اور کیا ہے۔ بس انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اس کی منزل کوئی اور ہے۔ انسان محض اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان کسی اور عالم کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ منزل مقصود نہ ہو، یہی دنیا منزل مقصود ہو، تو یہ انسان کی شان نہیں ہے بلکہ انسان کی شان کے یہ خلاف ہے۔ اگر پیغام وحی نہ ہو، اور تبھی یہ عقل کہتی ہے کہ جس دنیا میں اتنی تکلیفوں، اتنی زحمتوں، اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کچھ سہولیات انسان کو عارضی طور پر مہیا ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ ایسی دنیا اس کی منزل مقصود قرار پانے کے لیے کہ لائق نہیں ہے۔ فکر کی پرواہ بار بار بتاتی ہے کہ انسان فطرتی طور پر لامحدود کمالات تک پہنچ جاتا ہے، اپنی ہمت کی بے کران حدودوں کو چھونا چاہتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، جہاں کوئی فکر کی حدود ہی اس کے عین مطابق رات ہی رات ہو، جہاں اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ مٹی بن جانے کے بعد انسان اس طرح دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب اس آیت میں دیکھیں، اگر آپ پڑھیں تو ملتا ہے کہ جس خدا نے انسان کو معدوم سے موجود بنایا، جو پہلے تھا ہی نہیں، اسے وجود بخشا، تو وہ خدا اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بکھرے ہوئے مٹی کے ذرات کو دوبارہ جوڑ کر وہ اسی انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی فرنیچر والے کو کہیں یا کسی مستری کو کہیں کہ ہمیں الماری بنا کے دیں، تو وہ سب سے پہلے لکڑی کا انتظام کرے گا، کیل کا انتظام کرے گا۔ اگر ہم معمار کو کہیں کہ ہمیں ایک کمرہ تیار کر دو، تو وہ سب سے پہلے سیمنٹ کا یا گارے کا یا اینٹوں کا وہ چیزیں مہیا کرے گا۔ اگر یہ چیزیں بھی اس کے پاس نہ ہوں تو وہ پھر اس چیزوں کو بنانا اس کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس وہ لوازمات نہیں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ میٹر مادہ کا ہونا بہت ضروری ہے، دوسری شکل کا مادہ بنانا آسان ہے، لیکن مادہ ہی مادہ موجود نہ ہو تو مادے کو وجود میں لا کر کوئی چیز بنانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ بس عدم سے وجود بشکنا خدا کے لیے ممکن ہے، بکھرے ہوئے وجودوں کو سمیٹنا بھی بالکل اس ذات کے لیے ممکن ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی قدرت کی جو حکمت کا یہ ہے، یہ ایک نمونہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے چنچی تلی اور مناسب مقدار میں یہ موجود ہیں۔ یہ خدا کے خزانے غیب سے نکالا ہوا ہے۔
اور ایک سکہ ہے گلستان قدرت کے بے شمار پھول میں سے ایک خوشنما پھول ہے جس سے طرح طرح کی خوشبوئیں بکھرتی رہتی ہیں۔ خزانہ قدرت میں خوشبوؤں کا جو ذخیرہ ہے، جو سٹور ہے، اس میں بہترین جو خوشبو ہے وہ محمد وآل محمد کی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو دراصل جنت ہی کے لائق ہے، لیکن محدود مدت کے لیے اس دنیا کو بقدر ظرف اس کی جو چھوٹ سے استفادے کا موقع حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہشت میں خوشبو جو ہے وہ 2000 سال کی مسافات تک چھوٹتی رہتی ہے۔ خود بہشت خدا کے خزانہ قدرت کا ایک سکہ ہے، قدرت کے پھیلے ہوئے بیکراں باغ کا ایک انتہائی خوشبودار پھول ہے، پھر خزانہ قدرت کتنا بڑا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ دنیا کی جو خلقت ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، وہاں اگلا جو مین جو انسان کا جو دنیا ہے وہ اگلی دنیا۔ تو خداوند متعال ہمیں توفیقات خیر میں ہمارے میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں خدا کی تمام نعمتوں سے معرفت کے ساتھ ہمیں ان کی آشنائی نصیب ہو۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔